دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا پرخلوص سلام۔ دوستو، آج میری ویڈیو کا عنوان ہے بچپن سے بڑھاپے تک۔ انسانی زندگی کو بالعموم 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ مثل مشہور ہے کہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ جوانی کی طرح بچپن بھی جا کر واپس نہیں آتا اور آدمی یہ کہتا رہ جاتا ہے، کتنے اچھے تھے دن، میرے بچپن کے دن۔ بچپن کے دن انسانی زندگی کی نہایت خوشگوار اور مسرت بھرے دن ہوتے ہیں، جس میں آدمی ہر قسم کی فکر سے بے نیاز اپنی خوشیوں اور معصوم شرارتوں میں مگن رہتا ہے۔ اسے نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ کپڑا لتے کی فکر ہوتی ہے۔ وہ اگر شیر خوار ہے تو اسے ماں کا دودھ یا بوتل کا دودھ بر وقت مل جاتا ہے۔ ہاں، ماں اس کے لیے ہر وقت بے چین رہتی ہے۔ اب تو خیر پیمپر کا زمانہ ہے، بچے کو پیمپر باندھ دیا جائے تو وہ خود بھی آرام سے سوتا ہے اور ماں کو بھی آرام سے سونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ماؤں پر ایسا بھی گزرا ہے جب سردی کی راتوں میں بچے پیشاب سے گیلے ہو جاتے تھے تو مائیں انہیں سوکھی جگہ پر لٹا کر خود گیلی جگہ پر پہلو بدلتی رہتی تھی۔ غربت اور افلاس بلا شبہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور ایک شاعر نے کہا ہے کہ افلاس نے بچوں کو بھی تہذیب سکھا دی، خاموش سے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ لیکن دوستو، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بچے غربت کو مان کر نہیں دیتے، وہ اپنی سی کر گزرتے ہیں۔ مائیں سمجھدار ہوں تو وہ بچوں میں یقین اور خود اعتمادی پیدا کر دیتی ہیں، اور بچے مشکل حالات کے باوجود ایک پر اعتماد زندگی گزارتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک 80 سالہ بزرگ بتاتے ہیں کہ بچپن میں بہت غریب تھے، اتنے غریب کہ پہننے کے لیے جوتے میسر نہ تھے۔ کرمچ کا جوتا، جس کو اسپورٹ کے جوتے کہتے ہیں، 2 روپے کا آتا تھا، جبکہ لکڑی کی کھڑاؤں 8 آنے میں ملتی تھی۔ انہوں نے کئی سال کھڑاؤں پہن کر گزارے، کھڑاؤں پہن کر ہی اسکول جاتے تھے، کیونکہ ابھی پلاسٹک ایجاد نہیں ہوا تھا اور پلاسٹک کی چپلیں بازار میں نہیں آئی تھیں۔ کھڑاویں غریبانہ کلچر کا ایک حصہ تھی، لیکن اس کلچر میں ایک وقار اور اعتماد تھا، اور بچپن کے دن نہایت پر لطف محسوس ہوتے تھے۔ بچپن دیکھتے دیکھتے گزر جاتا ہے اور آدمی جوانی میں قدم رکھ دیتا ہے، لیکن ٹھہریے، بچپن اور جوانی کے درمیان ایک مرحلہ بھی ہے جسے لڑکپن کہتے ہیں۔ لڑکپن جوش و جذبے سے معمور نہایت تلاطم اور پرجوش دور ہوتا ہے۔ اس میں آدمی نفع و نقصان کو جذبات کی میزان پر پرکھتا ہے اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، لیکن چاہنے اور کر گزرنے کے درمیان اسے بہت سی حدوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ لڑکپن کا مرحلہ یوں سمجھیے پلک جھپکتے گزر جاتا ہے اور آدمی جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ جاتا ہے۔ جوانی انسانی زندگی کی بہار ہے، اور بہار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ چند روزہ ہوتی ہے۔ آدمی جب جوانی میں قدم رکھتا ہے تو اس پر ایک نشہ طاری ہو جاتا ہے، جوانی کا نشہ۔ اگر بچپن اور لڑکپن میں اس کی اخلاقی تربیت نہ ہوئی ہو اور اسے حرام و حلال کی تمیز نہ سکھائی گئی ہو تو یہی جوانی اس کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بھی بن سکتی ہے۔ آدمی جوانی میں اپنا کیریئر بناتا ہے اور اپنے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ وہ تعلیم حسب توفیق حاصل کرنے کے بعد ملازمت یا کاروبار میں کسی ایک راستے کا انتخاب ضرور کرتا ہے۔ پھر والدین اس کے لیے بیوی یعنی رفیق حیات چن کر لاتے ہیں اور اس کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کی جوانی کا نقطہ عروج ہے۔ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ اس دیوانی کو قابو کرنے کے لیے آدمی کو بڑی جد و جہد کرنا پڑتی ہے، اور اسی جد و جہد میں اس کی جوانی تمام ہو جاتی ہے۔ بس جوانی کے خواب آنکھوں میں بسے رہ جاتے ہیں۔ غالب نے کیا خوب کہا تھا، مہربان ہو کر بلا لو مجھے چاہو جس دم، مہربان ہو کر بلا لو مجھے چاہو جس دم، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ آ بھی نہ سکوں۔ لیکن دوستو، بچپن ہو یا جوانی، وہ گیا وقت ہے جو کبھی واپس نہیں آتا، اور آدمی آنکھیں ملتا رہ جاتا ہے۔ بس بڑھاپا زندگی کا وہ مرحلہ ہے جو آخری دم تک آدمی کا ساتھ دیتا ہے۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ بڑھاپا جانے کے لیے نہیں، لینے کے لیے آتا ہے، اور آدمی کو موت کے آغوش میں دے کر رخصت ہوتا ہے۔ دوستو، بعض اوقات آدمی کے بڑھاپے کا دورانیہ اس کے بچپن اور جوانی کے کل دورانیہ سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور وہ طویل عمر تک زندہ رہتا ہے۔ اگر اس نے اپنی جوانی میں بے اعتدالی نہ کی، صحت کے اصولوں اور اخلاقی پابندیوں کے ساتھ جوانی بسر کی ہے، تو بالعموم وہ کسی خطرناک بیماری یا معذوری کا شکار نہیں ہوتا،
البتہ بڑھاپے کا ذوف اسے ضرور لاحق ہو جاتا ہے۔ ہر عروج کے بعد زوال ہے، اور یہی قانون قدرت ہے، اس سے کوئی نہیں بچا۔ دوستو، بڑھاپا 60 سال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ پھر جو عمر بڑھتی جاتی ہے، یہ احساس بھی شدت سے بڑھتا جاتا ہے کہ اس نے عمر یوں ہی گنوا دی، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ اب بھی موقع ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ سے اپنے لیے عافیت طلب کر لے۔ اس طرح اللہ کی طرف اس کا رجوع بڑھ جاتا ہے، اس کی عبادت میں انہماک، خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا سے بے نیازی اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ تبدیلی ہر بوڑھے میں نہیں آتی۔ بہت سے بوڑھے ایسے ہیں جو آخری عمر تک دنیا کی رنگینیوں میں مست رہتے ہیں، اور دنیا سے لطف اندوز ہونے کی ہوس انہیں دم آخر تک بے چین رکھتی ہے۔ دوستوں، جوانی میں موت کا پیغام آ جائے تو آدمی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن بڑھاپا تو اسے بہت کچھ سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، اور قدرت اس کے ساتھ مہربانی کا رویہ اپناتی ہے۔ دیکھا جائے تو بڑھاپا ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا حق ادا کرنا ہر انسان پر لازم ہوتا ہے۔ بڑھاپے کے بعد مرنے کا تصور ہی بڑھاپے میں جینے کے لطف کو بڑھا دیتا ہے۔ بہت شکریہ دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، خاص کر ان لوگوں کا بہت خیال رکھے جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔